أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو چند آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ الادب المفرد آداب کے سلسلے میں لکھی گئی اس عظیم الشان کتاب کا درس ہم نے شروع کیا۔ ہماری گفتگو کتاب کے مؤلف محدث کبیر، فن حدیث کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور سوانح اور ان کی زندگی کے حالات کا مختصر سا تذکرہ اس سلسلے میں جاری تھی۔ ہم نے جو آخری ہمارا درس ہوا تھا اس میں یہ بات سنی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے، آپ کا خاندان کس قسم کا تھا، کہاں پیدا ہوئے، پرورش کیسی ہوئی، آپ نے کتنے اساتذہ سے علم حاصل کیا، آپ کے شاگرد کتنے ہوئے۔ یہ ساری باتیں ہم نے گزشتہ درس کے اندر بہت ہی مختصر لیکن پھر بھی بڑی وضاحت کے ساتھ ہم نے سننے سمجھنے کی کوشش کی۔ آج بھی ہم لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور ان کی زندگی ہی کے حالات پر گفتگو جاری رکھیں گے، اور ان کی زندگی کے جو بقیہ پہلو ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، ان سے متعلق گفتگو سنیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ، قوت حافظہ، کسی چیز کو یاد رکھنے کی جو صلاحیت تھی، اس کی مثال دی جاتی ہے، اور میں نے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بتایا بھی کہ لوگوں کے درمیان یہ مشہور ہو گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حافظے کے لیے، یعنی کوئی بھی چیز پڑھیں تو یاد ہو جائے، اس کی خاطر الگ سے کوئی دوا کھائی ہے، کوئی دوا استعمال کی ہے۔ اور لوگوں نے آ کے پوچھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کہا تھا کہ کسی چیز کو یاد رکھنے یا یاد کر لینے کے دو بنیادی اصول ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے اندر اس کی حرص ہو، لالچ ہو، اس کا یعنی انتہا درجے کی رغبت آپ کے اندر ہو کہ آپ چاہتے ہیں کسی طرح وہ چیز آپ کو مل جائے اور آپ اس کی جی جان سے حفاظت کریں۔ اور دوسری چیز، اس شوق کے ساتھ مکرر نظر ڈالتے رہنا، جو چیز آپ نے سنی ہے اس کو دہراتے رہنا، اگر لکھی ہے تو اس پہ بار بار نظر ڈالتے رہنا، یہی حافظے کے دو بنیادی اصول ہیں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے کی بہت ساری مثالیں مشہور ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق امام ذہبی نے نقل کیا ہے کہ یہ بات امام بخاری کے ساتھیوں میں مشہور تھی، جو ان کے ہم عصر تھے، ہم عمر تھے، ان کے درمیان مشہور تھی کہ کسی بھی کتاب کو بخاری ایک مرتبہ اگر دیکھ لیتے ہیں، اور دیکھ لیتے ہیں سے مراد صرف نظر ڈال لینا نہیں ہے، کوئی مطلب کرامت والا انداز نہیں ہے کہ آدمی نے نظر ڈالی پوری کتاب یاد ہو گئی، مطلب یہ کہ ایک مرتبہ اگر اس پہ سے نظر گزر جاتی ہے، ایک مرتبہ نظر سے گزر جاتی ہے کتاب، تو پھر بخاری کو وہ کتاب یاد ہو جاتی ہے۔ امام ذہبی نے نقل کیا ہے کہ یہ بات امام بخاری کے ساتھیوں میں مشہور تھی کہ جس کتاب پر سے امام بخاری کی نظر گزر جائے پھر وہ کتاب امام بخاری کو یاد ہو جاتی ہے۔ امام بخاری کا حافظہ کیسا تھا، اس سلسلے میں بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا بارہا، کہ بغداد میں جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آئے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے کا جائزہ لینے کے لیے بغداد کے علماء نے باقاعدہ ایک مجلس سجائی، اور انداز ایسے ہی تھا جیسے کسی محدث کے استقبال کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔
لیکن یہ بغداد کے لوگوں نے، فن کے جو علماء ہیں، فن حدیث کے جو ماہر علماء بغداد کے، انہوں نے اندرونی طور پہ معاملہ طے کر لیا تھا، کسی کو بتایا نہیں تھا، اندرونی طور پر بظاہر امام بخاری جیسی شخصیت کا استقبال تھا کہ ان سے حدیث سننے کا اہتمام ہو رہا ہے، لیکن بباطن کہیے اندرونی طور پہ امام بخاری کا امتحان لینا ان کو مقصود تھا۔ امام بخاری آئے تو وہ حدیثیں جو معلوم تھیں ان لوگوں کو، لوگوں نے امام بخاری کی سند سے دوسرے راویوں کے واسطے سے سنی ہوئی تھی، ان حدیثوں میں سے بہت سی حدیثیں لیں اور لے کر ایک حدیث کی سند دوسرے کے ساتھ، دوسری حدیث کی سند تیسرے کے ساتھ، سند صحیح پڑھتے ہیں لیکن اس کا متن نکال کے دوسری سند کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور دوسری سند کو لا کے تیسری کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ یہ شکل اختیار کی، اور محدثین کے پاس طریقہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے دو طریقے سے، یا تو محدث پڑھ کر سنائیں کہ مجھ سے فلاں نے بیان کیا، فلاں سے فلاں نے بیان کیا، خود محدث پڑھ کر سنائیں، یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ محدث سنیں، جو شاگرد ہیں وہ ان کو سنائیں کہ یہ حدیث آپ کی ہے، ہم سے فلاں نے بیان کیا کہ آپ نے یہ بات بیان کی ہے، اور جب ایک مرتبہ محدث سن کے موافقت دے دیتا ہے تو پھر درمیان کے واسطے ہٹا کر یہ راوی براہ راست محدث سے روایت کرنے لگتا ہے۔ اس کو عرض کہتے ہیں، محدث پر پیش کرنا۔ ایک ہوتا ہے سماع، محدث سے سننا، اور دوسرا ہوتا ہے محدث پہ پیش کرنا۔ بغداد کے لوگوں نے انداز یہی اپنایا کہ گویا امام بخاری کی حدیثیں بخاری کو سنا کر ان کی تصدیق چاہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کر دیا، سند اور متن کے درمیان قلب کر دیا، بدل دیا، سندوں کو لے جا کر دوسرے متون سے جوڑ دیا۔ اور اس کے بعد جب ساری حدیثیں سناتے گئے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، ایک کے بعد ایک کہا کہ نہیں، یہ میری حدیث نہیں، یہ میں نے ایسے نہیں بیان کیا، نہیں میں نے ایسے نہیں بیان کیا، ایسے، یہاں تک کہ جتنی حدیثیں غلط حدیثیں، جتنی انہوں نے غلط سے مراد جس میں گڑبڑ کی ہوئی تھی، ساری حدیثوں کے سلسلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے تو یہ کہہ دیا کہ نہیں، ان میں سے کوئی حدیث میں نے اس انداز سے نہیں بیان کی، اور یہ خود بہت بڑی بات تھی کہ کوئی غلطی انہوں نے قبول نہیں کی، کوئی غلطی جو لوگ غلطی ان سے کروانا چاہ رہے تھے اگر وہ قبول کر لیتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی کہی ہوئی بات ان کو یاد نہیں ہے، چونکہ اپنی کہی ہوئی بات یاد ہے اس لیے انہوں نے سامنے والے کی بات قبول نہیں کی۔ یہ خود محدثین کے لیے بہت بڑی بات تھی، اس لیے کہ لوگوں نے، فن کے لوگوں نے بڑی ایسی ہی عام حدیثیں نہیں، بڑی خاص قسم کی حدیثیں منتخب کر کے گویا ایک جال بچھایا تھا۔ اب بخاری بڑی سادگی سے اس میں سے نکل آئے تھے۔ جب اس سے فارغ ہوئے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیک وقت مزید دو کام کیے۔ ایک تو پہلے تو ہو گئی بات کہ یہ جو تم نے سنائی میری حدیثیں نہیں، اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو کام کیے۔ ایک کام تو یہ کیا کہ جو حدیثیں انہوں نے سنائی تھی غلطیوں کے ساتھ، ان کی غلطیاں درست کر کے صحیح روایت کیا ہے وہ سنائی سب۔ کیا رہی پہلی حدیث جو تم نے سنائی فلاں سند کے ساتھ میں نے فلاں متن روایت کیا ہے، اور رہی دوسری حدیث فلاں سند کے ساتھ فلاں متن، تیسری حدیث فلاں سند کے ساتھ فلاں متن، تو غلطیاں جتنی ہوئی تھی ان کو درست کر کے سنا دیا۔ اور اس سے بڑا کمال جو لوگوں نے دیکھا اسی مجلس میں وہ یہ کہ امام بخاری نے یہ درست سنانے سے پہلے یہ بھی سنایا لوگوں کو کہ آج تم نے جو غلط مجھے سنایا وہ یہ ہے کہ تم نے جو ہے اس حدیث کو لے جا کے فلاں سند کے ساتھ جوڑا اور اس متن کو لا کے فلاں سند کے ساتھ جوڑا۔ تینوں چیزیں، سب سے پہلے تو غلطی قبول نہیں کی، دوسرا سامنے والوں نے جتنی غلطیاں کی تھی ان غلطیوں کو دہرایا، تم نے یہاں غلطی کی، یہاں غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، اور پھر اس کے بعد سب سے ہٹ کر جو بالکل صحیح اور درست ہے اس کو انہوں نے پوری طریقے سے واضح الفاظ میں سنایا۔ جب اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے جو ہے مطلب بیک وقت یعنی اس بات کی گواہی دی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کا حافظہ جو ہے اس کے بارے میں کسی امتحان لینے کی گویا گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ یہ واقعہ امام ذہبی نے نقل کیا ہے کہ مشہور یہ ہے کہ بغداد میں ہوا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ امام بخاری کے ساتھ ایک سے زائد مرتبہ ہوا ہے۔ بغداد کے لوگوں نے آزمایا، ایسے ہی سمرقند کے لوگوں نے بھی آزمایا۔ سمرقند یہ خود بھی ایک شہر ہے، خراسان کے علاقے کا ایک شہر ہے سمرقند بھی، تو سمرقند کے لوگوں نے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اسی طریقے سے آزمایا۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں جب سمرقند امام بخاری داخل ہوئے تو 400 علماء حدیث، فن حدیث کے 400 علماء اکٹھا ہوئے، اور انہوں نے کیا کیا، ملک شام کی جو سند، ملک شام کی سند سے مراد جس سند کے راوی ملک شام کے ہیں اس کو لے جا کر اس حدیث کے ساتھ جوڑا جو عراق کے لوگوں کے پاس مشہور ہے،
اور عراق والی حدیث کی سند لے جا کر ملک شام والوں کے ساتھ جوڑی. سمرقند کے لوگوں نے بھی آزمایا, وہاں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کہیں کسی غلطی میں ان کی موافقت نہیں کی اور بلکہ اس سے آسانی سے نکل آئے. یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے حافظہ جو ان کا تھا حدیثوں کے سلسلے میں, یہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ امام بخاری کا حافظہ بہت زبردست تھا. یہ بات یہاں صرف امام بخاری کے حافظے کی گواہی نہیں ہے, صرف اس میں یہ بات بھی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کسی بات کو بیان کرتے ہیں تو اس میں جو ہے مطلب قوت کتنی ہے. اتنے مضبوط حافظے کے ساتھ اس فن کی جب انہوں نے خدمت کی ہے تبھی جا کر ان کی کتاب کو وہ مقام ملا, جو کہ مقام آپ دنیا سے پوری جانتی ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد, اللہ کی کتاب کتاب ہے, اس میں اور اس میں کوئی مشابہت نہیں, لیکن ایک انسان کی کتاب جو ہو سکتی ہے وہ سب سے زیادہ صحیح کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے سے متعلق ایک دو باتیں اور آپ کے سامنے نقل کر دوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے کئی ایک لوگ ہیں, ان میں سے ایک نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ امام بخاری جب بصرہ میں داخل ہوئے, بصرہ میں جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ داخل ہوئے تو بصرہ کے جو بڑے بڑے علماء تھے, مطلب جو فن کے اندر اچھا اونچا مقام رکھنے والے تھے, ان کو میں نے دیکھا وہ بخاری کے پیچھے پیچھے دوڑے جاتے ہیں. مطلب دوڑے جاتے ہیں کا مطلب یہ کہ امام بخاری اگر آ رہے ہیں تو اپنے گھر چھوڑ کر, اپنی مجلسیں چھوڑ کر بخاری کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں, اور جا کر فوراً جو ہے راستے ہی میں پکڑ کے بٹھا لیتے ہیں, اور بٹھا کر بہت سارے لوگ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون ہے جس کی اتنی شہرت ہے. اور ان کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو وہیں راستے پہ بیٹھ کر ہی امام بخاری سے حدیثیں سننا شروع کر دیتی ہے, پوچھنا شروع کر دیتی ہے. یہ کیفیت تھی. کہتے ہیں کہ یہ منظر میں نے اس وقت دیکھا جب ابھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی نہیں نکلی تھی. ما خرج وجہہ, یہی الفاظ ہیں. کہا کہ ابھی امام بخاری کی داڑھی نہیں نکلی تھی, اس وقت یہ مقام تھا کہ بصرہ میں داخل ہوئے تو بصرہ کے جو فن کے علماء تھے وہ ان کے پیچھے دوڑ کر ان کے پاس علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. ایک اور واقعہ امام ذہبی نے نقل کیا ہے کہ امام بخاری اپنے درس کے اندر برابر شریک ہوتے تھے, کوئی دفتر کوئی نوٹ بک وغیرہ لے کر نہیں جاتے تھے. ان کے دو ساتھی, دو شاگرد جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ علم حاصل کرتے تھے, ان دونوں نے ایک دن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے ٹوکا. بغیر کتاب لیے آپ آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں, کوئی چیز لکھتے نہیں ہیں. اتنی ساری حدیثیں آپ سن رہے ہیں لیکن لکھتے کچھ نہیں ہیں. امام بخاری خاموش رہے. امام ذہبی نے نقل کیا ہے تقریباً 16 دن گزرے ایسے ہی. 16ویں دن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے, ان لوگوں نے ٹوکا تو امام بخاری نے کہا کہ تم دونوں قد الححتما علیہ, تم دونوں نے جو ہے مطلب بہت زیادہ تنگ کر دیا ہے, بتاؤ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو. کہا کہ تم مسلسل ہمارے ساتھ آ رہے ہو لیکن لکھتے کچھ نہیں ہو. تو امام بخاری نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے بھائی, اب جو تم لکھے ہو, تم نے تو لکھا ہے نا, جو لکھا ہے وہ مجھ سے بیان کرو, جو تم نے لکھا ہے وہ مجھے بتاؤ. لوگوں نے بیان کرنا شروع کیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے پوری حدیثیں دیکھیں تو تقریباً 15,000 حدیثیں تھیں. اور یہ خاص طور پہ یہ اس دور کی بات ہے جب فن حدیث بہت زیادہ عام اور حدیثیں تقریباً جو ہے ایک جگہ اکٹھا. تو 15,000 حدیثوں کا مطلب آپ کو یہ بات شاید پتہ ہے کہ ہر سند کو مستقل ایک حدیث کی حیثیت دی جاتی ہے. ہر سند کو مستقل حدیث کی حیثیت دی جاتی ہے. تقریباً 15,000 حدیثیں جو ہے اس وقت تھیں. کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جو ہے حدیثیں سنانی شروع کی. کہا کہ سنو, پوری کی پوری حدیثیں ایک کے بعد ایک ان کو سنانا شروع کی, حدیثیں ایک کے بعد. اور یہاں تک کہ بعض جگہ لکھنے والوں سے غلطیاں ہو گئی, وہ جو لکھ رہے تھے ان سے غلطی ہوئی تھی. امام بخاری نے کہا کہ لفظ یہ نہیں تھا, یہ لفظ تھا, اور باقی دونوں تھے, ایک دوسرے کے نسخے سے بھی مقابلہ کر کے ان کی غلطیاں درست کروا دی. اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں سنانا شروع کی. جب حدیثیں بہت ساری لوگوں سنائیں تو ان دونوں کو تعجب ہوا. ان دونوں نے کہا کہ واقعی بڑی تعجب کی بات ہے. تو امام بخاری نے ان کو کہا, مطلب ان پہ اپنا جواب دیتے ہوئے, تو کیا تم یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ایسے ہی جو ہے گھومنے پھرنے کے لیے آ رہا ہوں اور روزانہ میرے ایام ضائع کر رہا ہوں؟ انی احضر ایامی, کہ میرے ایام جو روز مرہ میرے گزر رہے ہیں میں ان کو ایسے ضائع کرنے کے لیے مجلس میں حاضر ہو رہا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا. میں نے جیسے کہا کہ امام بخاری کے حافظے سے متعلق اگر بات کی جائے تو بہت ساری چیزیں, بہت سارے پہلو ہیں, لیکن میرے خیال میں 2-4 واقعات یہ امام بخاری کے حافظے کی کیفیت
اور جو مقام امام بخاری کی صحیح کو ملا ہے اس کے پیچھے کیسی زبردست علمی قوت تھی جو اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو دی تھی، یہ سمجھنے میں ہمارے لیے جو ہے یہ واقعات کافی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. ہم اس پہلو پہ بس کرتے ہیں. لیکن ایک اور پہلو میں آپ کے سامنے لانا چاہوں گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے جو ہے صرف جو ہے اپنے حافظے پہ اعتماد نہیں کیا. اور دنیا کا یہ ماننا ہے، آج بھی یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی زیادہ ذہین ہوتا ہے وہ محنتی نہیں ہوتا ہے، جو زیادہ ذہین ہوتا ہے وہ محنتی نہیں ہوتا ہے. یہ عام طور پہ لوگوں کا تبصرہ اسٹوڈنٹس کے سلسلے میں. امام بخاری کا حافظہ اتنا تھا، سب کچھ تھا، لیکن آپ یہ بات سنیں گے تو یقیناً آپ شاید تعجب کریں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جتنا حافظہ رکھتے تھے اس سے کہیں زیادہ محنت کرتے تھے. کتنی محنت کرتے تھے. اور آپ سوچیں، ہم لوگ اردو کا ایک تعبیر، ایک لفظ سنتے ہیں کہ اوڑھنا بچھونا بنا لینا، کسی چیز کو کے اندر اتنے گھس جانا، اتنے داخل ہو جانا. کہتے انہوں نے کتابوں کو ہی اپنا بستر بنا لیا، اوڑھنا بچھونا بنا لیا، کتابوں ہی میں ان کی زندگی گزر گئی. یہ سب ہم سنتے ہیں. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک واقعہ، صرف ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ حدیث رسول سے کیسا ان کا شغف اور کیسی ان کی جو ہے کیسا ان کا تعلق تھا، آپ اندازہ لگائیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ان کے ایک شاگرد نے نقل کیا ہے کہ میں، یہ واقعہ ابن کثیر نے بھی نقل کیا البدایہ والنہایہ میں، اور امام ذہبی نے بھی نقل کیا ہے، اور دونوں کے واقعہ بیان کرنے میں تھوڑا سا فرق ہے، میں بتاؤں گا. کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رات گزارا، میں علم حاصل کرنے آیا ان کے ساتھ، انہی کے ساتھ قیام کیا، رات گزارا. تو دیکھا کہ امام بخاری رات میں سوتے ہوئے بار بار اٹھ کر جو ہے اپنا جو نسخہ جو لکھا ہے، حدیث جس میں لکھی ہے وہ اٹھاتے، اس پہ غور کرتے اور اس میں کوئی چیز اصلاح کرتے، درست کرتے، پھر بند کر کے پھر سو جاتے. پھر تھوڑی دیر بعد کبھی کچھ یاد آتے، یعنی امام بخاری سوتے سوتے کوئی بات یاد آ جاتی، کوئی کسی کا مراجعہ کرنا چاہتے، کوئی چیز یہ کرتے. مطلب میں نے حدیث جو لکھی ہے اس میں جو سند لکھی ہے اس سند میں مزید کوئی فائدہ، اس کے بجائے میں فلاں حدیث فلاں سند درج کر سکتا ہوں. سند بدلنے کا معاملہ ہو، اپنی سندیں 3-4 سندیں ہیں، ایک سند سے حدیث روایت کر دی ہے، وہ چاہتے ہیں اس کے بجائے دوسری سند نقل کروں تو زیادہ بہتر ہوگا. تو یوں سمجھیے کہ اپنی لکھی ہوئی کتاب پہ نظر ثانی کرنے یا اس کا مراجعہ کرنے کے لیے کہتے ہیں ایک رات میں، روایتوں میں الگ الگ اختلاف ہے، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں 14 مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک رات میں اٹھے، اور امام ابن کثیر نے تو نقل کیا ہے کہ 20 مرتبہ ایک رات میں نے دیکھا ہے. آپ سوچیں ایک آدمی ایک رات میں 20 مرتبہ اٹھتا ہے، اپنی کتاب پہ نظر ثانی کر کے پھر دوبارہ لیٹتا ہے، تو وہ سوتا کیا ہوگا؟ وہ سوتا کیا ہوگا؟ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ تھا، یہ کسی ایک رات کا واقعہ نہیں، ان کی راتیں ایسی گزرا کرتی تھی. یہ تو اتفاق تھا کہ ان کے ایک شاگرد موجود تھے، انہوں نے دیکھا امام بخاری کو اٹھتے کرتے ہوئے. یعنی یہ تھا کہ سوتے ہوئے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دل و دماغ ایک طرح سے اسی میں ڈوبا رہتا تھا. کہیں ذرا مسئلہ ہوا، کچھ یاد آیا، آنکھ کھلی، اٹھ کر مراجعہ کر لیا. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت تھی. اور اتنی توجہ اور اتنی محنت کے بعد جو کتاب نکلے گی، اور ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی محنت کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. اتنی محنت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح کو وہ درجہ دیا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ درجہ دیا. بات کو ہم لوگ آگے بڑھاتے ہیں، زیادہ بات کو لمبا نہ کرتے ہوئے. میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات میں مختصر سے واقعات کو سمیٹ کر ان ساری باتوں کو آ جاتا ہوں 2 اہم مسئلوں کی طرف. سب سے اہم مسئلہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آخری زندگی کے آخری ایام، اتنے جلیل القدر عالم ہونے کے بعد بھی، اتنے جلیل القدر عالم ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے آخری ایام میں امام بخاری کو بڑی آزمائش سے دوچار کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ لوگوں میں سب سے سخت آزمائش جو انبیاء کی ہوتی ہے، پھر جو انبیاء سے جتنی مماثلت رکھتا ہے آدمی، مشابہت، جتنی قربت، اتنی زیادہ اس کی آزمائش ہوتی ہے. اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو آزمائش سے دوچار کیا. بڑا مشہور مسئلہ ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا یہ مسئلہ، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آنے سے ذرا پہلے، امام بخاری کا زمانہ آنے سے ذرا پہلے، یہ یوں کہیے تقریباً امام بخاری کا زمانہ تھا، ایک مسئلہ مشہور ہوا اللہ تعالیٰ کی صفات کے باب میں. وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کلام، بات کرنا، اللہ کی صفات ہے کہ نہیں ہے.
آپ کو معلوم ہے اہل سنت تو تمام صفات کو ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ کے شان نشان جیسی ہے ویسے. اللہ تعالیٰ کا بات کرنا ہمارے بات کرنے جیسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا بات کرنا ہمارے بات کرنے جیسا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کو بات کرنا ہوتا ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اسی عقیدے کی فروعات یا مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ آسمانی کتابیں جو اتاری گئی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد مقام پہ یہ بات کہی. تورات کے بارے میں کہی افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد كان فریق منهم يسمعون کلام اللہ ثم يحرفون، کہ ان یہودیوں میں ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کے کلام کو یعنی اللہ کی بات کو سنتا تھا پھر اس کے بعد اس میں تحریف کر دیتا تھا. یا قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ اگر کوئی مشرکین میں سے آپ کے پاس کوئی پناہ لے کر آنا چاہے تو آپ پناہ دیجئے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن لے. یعنی آپ کا پیغام آپ جو لے کر آئیں اللہ تعالیٰ کا کلام وہ سن لے. کلام تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. آسمانی کتابیں جتنی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. میں پہلے مسئلہ سمجھا دیتا ہوں، اس کے بعد امام بخاری کی زندگی کا وہ واقعہ سناتا ہوں، اس لیے کہ مسئلہ سمجھے بغیر اس کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. مسئلہ یہ ہے دیکھیے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو جو کلمات ہیں وہ کلمات اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. لیکن کلمات کی ادائیگی جب ہم کرتے ہیں تو یہ ادائیگی ہمارا کام ہے. ادائیگی جو ہم کرتے ہیں یہ ہمارا کام ہے. جب میں ادا کرتا ہوں تو ایک تو میری ادائیگی ہوتی ہے اور دوسری چیز ادا ہونے والے الفاظ ہوتے ہیں یا کلمات ہوتے ہیں. آپ یہ مسئلہ یاد رکھیں، جو کلمات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہیں، اور اللہ تعالیٰ خالق ہیں. اللہ کے علاوہ سب مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے ہمیشہ سے ہے، وہ مخلوق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے. لیکن اسی قرآن کو میں اگر پڑھتا ہوں تو میرا فعل جو ہے یہ مخلوق ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی، جو تم کرتے ہو اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا. بندوں کے اعمال یا افعال بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جیسا کہ بندے خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. تو جب یہ ہوتا ہے کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے تو قرآن جب پڑھتا ہے تو میرا پڑھنا، میرے الفاظ، میں اگر کہتا ہوں، دیکھیے ایک جملہ اردو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، میرے الفاظ مخلوق ہیں یا میرے الفاظ کا ادا کرنا مخلوق ہے. جب میں یہ کہتا ہوں تو سمجھنے والا اگر یہ سمجھے کہ میرا الفاظ کو ادا کرنا یہ مخلوق ہے تو میرا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. لیکن اگر کوئی آدمی یہ سمجھے میرے لفظ مخلوق ہیں کا مطلب یہ سمجھے کہ جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں وہ مخلوق ہیں، تو گویا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو آپ نے مخلوق قرار دے دیا، اور یہ گمراہوں کا طریقہ ہے. یہ مسئلہ جو ہے فتنہ خلق قرآن کے نام سے پہلے سے چلا آ رہا تھا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اس کو مخلوق کہنا یہ کفر ہے. امام احمد نے جو صاف الفاظ میں یہ بات کہی کہ جو آدمی یہ کہے کہ قرآن مخلوق ہے وہ آدمی کافر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو مخلوق قرار دے رہا ہے. مسئلہ یہ ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب مسائل اس طرح کے آتے ہیں تو مسائل کو سمجھانے کے لیے اہل علم مختلف قسم کے جملے استعمال کرتے ہیں. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مسئلے سمجھاتے ہوئے اہل علم کی زبان سے نکلنے والے کلمات کبھی محتمل کلمات ہوتے ہیں. محتمل کا مطلب یہ کہ اس کا صحیح معنی بھی ہو سکتا ہے، کبھی کوئی آدمی اس کا دوسرا معنی لینا چاہے تو لے بھی سکتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے اس مسئلے کو لے کر ایک تعبیر ادا ہوئی، وہ ہے لفظی بالقرآن مخلوق. لفظی بالقرآن مخلوق، میرے قرآن کے الفاظ، اور میں ترجمہ کر دوں گا تو وہ معنی نہیں سمجھ میں آئے گا. اردو میں ترجمہ کرتا ہوں تو ایک معنی متعین ہو جاتا ہے، عربی میں دونوں معنی ہوتے ہیں. دیکھیے لفظی بالقرآن، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی یہ کہ میرے الفاظ کو، قرآن کو ادا کرنا، لفظی بالقرآن، قرآن کی ادائیگی، یہ میرا فعل ہے. اور دوسری چیز ہے لفظی بالقرآن، قرآن کے الفاظ جو مجھ سے ادا ہو رہے ہیں، یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ مخلوق نہیں ہے. امام بخاری نے کہا لفظی بالقرآن مخلوق، میرا الفاظ کو ادا کرنا مخلوق ہے، تو یہ عبارت محتمل تھی دوسرے معنی کے لیے بھی.
اور اس مسئلے کو لے کر کہ یہ جملہ کہنا صحیح تھا یا غلط تھا، یہ جملہ کہنا صحیح تھا یا غلط تھا، اس دور کے ایک بہت بڑے عالم ایک اور گزرے ہیں، امام بخاری کے استاذ کے درجے میں بھی آتے ہیں، محمد بن یحییٰ ذہلی، امام ذہلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اور امام بخاری کے درمیان اس عبارت کو لے کر کافی زبردست جو ہے ہنگامہ ہوا۔ وہ سمجھتے تھے کہ امام بخاری کا یہ جملہ گمراہی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ تھا کہ میں نے جو کہا ہے اس سے مراد اللہ کے الفاظ نہیں ہیں، ان کے الفاظ کو ادا کرنا یہ میرا جو فعل ہے، میرا کام جو ہے وہ مخلوق ہے۔ اور اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر ایک مستقل باب باندھا، باب خلق افعال العباد، باب اس مسئلے کی وضاحت کے لیے کہ بندوں کے افعال مخلوق ہیں، یعنی میرے الفاظ کا ادا کرنا، الفاظ کی ادائیگی مخلوق ہے، تو یہ میرا فعل ہے الفاظ کو ادا کرنا۔ تو اسی مسئلے کے لیے امام بخاری نے کیا، لیکن پرانا زمانہ ہوتا ہے، آدمی ایک مجلس میں ہوتا ہے، بات لے کر اڑ جاتا ہے، پھر اس کی صفائی دی جاتی ہے تو وہ بات لے جا کر پہنچے، یہ جو ہے صورتحال صفائی کی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ آج کی طرح نہیں کہ کوئی بات مشہور ہوئی تو میں بیٹھا کیمرے کے سامنے، ٹی وی کے سامنے، موبائل کے سامنے آڈیو رکھا اور میں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ دیکھو لوگو، میں نے جو لفظ کہا ہے اس سے مراد اللہ کے کلمات نے، اللہ تعالیٰ کے کلمات صفت ہیں، وہ مخلوق نہیں ہیں، میری مراد یہ تھی کہ ان الفاظ کو ادا کرنا، میری ادائیگی یہ میرا فعل ہے اور میرے افعال اللہ کے مخلوق ہیں۔ میں صفائی دے دوں تو یہ بات گھنٹوں میں پھیل جا سکتی ہے، فتنے کو دبایا جا سکتا ہے، لیکن ایسا امام بخاری کے زمانے میں نہیں ہوا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی وجہ سے کیا ہوا، بیک وقت ایک تو محمد بن یحییٰ ذہلی اور ان سے جو متاثر کچھ اہل علم تھے، وہ لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر کہ امام بخاری نے جو ہے ایسی غلطی کی، ایسی غلطی کی، انہوں نے کہا قرآن کے الفاظ کو مخلوق کہا، قرآن کے الفاظ کو مخلوق کہا، یا ایسی عبارت کہی جس سے یہ معنی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ قرآن کے الفاظ مخلوق ہو سکتے ہیں، یہ بات انہوں نے بہت زیادہ پھیلانی شروع کی۔ اس دوران ایک اور مسئلہ پیش آیا تھا، آپ جہاں رہتے تھے ظاہریہ، وہاں کا جو ہے ایک امیر جو نائب تھا، اس نے اس سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی کہ آپ آئیے، آ کر میرے گھر میں میرے بچوں کو یا میرے پاس آ کر حدیثیں بیان کیجیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو علماء کی ہمیشہ سے بے نیازی ہے، انہوں نے یہ بات کہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ علم جو ہے آدمی تک نہیں پہنچتا ہے، آدمی کو علم تک پہنچنا چاہیے۔ علم آدمی تک نہیں آتا، آپ کے دروازے تک علم نہیں آئے گا، آپ کو جو ہے علم تک آنا چاہیے اپنے دروازے سے نکل کر۔ یہ جواب امام بخاری نے دیا تو وہ جو گورنر تھے، وہاں کے گورنر، اس کے دل میں، اس گورنر کے دل میں امام بخاری کی اس بات کو لے کر ذرا سی ناراضگی پیدا ہو گئی، اور جب یہ معاملہ پیش آیا لفظی بالقرآنی مخلوق والا معاملہ، تو گورنر بھی اس معاملے کے اندر شامل ہو گیا، اس معاملے کے اندر شامل ہو گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جو ہے جینا دو بھر کر پریشان ہوئے، تو شہر چھوڑا، اور شہر چھوڑ کر ایک چھوٹا سا قریہ جو آپ کے بستی سے قریب ہی تھا، خرتنک جگہ کا نام ہے، خرتنک، اس قریے میں جا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ڈیرا ڈال لیا، اور زندگی کے بالکل آخری ایام تھے، اور وہیں اسی فتنے کے حالات میں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے یہاں تک کوشش کی کہ جو لوگ امام بخاری کی شخصیت سے متاثر تھے اور ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے دوڑے آتے تھے، ان کو جو ہے پھیرنے کے لیے لوگوں نے پیسہ تک استعمال کیا کہ لوگوں کے درمیان پیسہ تقسیم کیا جائے، سب کچھ امام ذہبی نے نقل کیا ہے، آپ کبھی امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے، آپ کبھی فرصت ہو تو پڑھ لیں، لیکن اس سب چیزوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو گرانے میں کامیابی حاصل نہیں کی، لیکن لفظی بالقرآنی مخلوق کا جو مسئلہ اٹھا، اس مسئلے نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو بہت پریشان کیا، یہاں تک کہ اسی پریشانی کی حالت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے سن 256 ہجری میں عید الفطر کی رات، یعنی رمضان کا اختتام اور شوال کا آغاز جو رات تھی، اس رات میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے، اور عید الفطر کے دن نماز ظہر کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اور وہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو خرتنک میں دفن کر دیا گیا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا جو ہے ایک طرح سے کہیے کہ مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اسی کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے مختصر سے حالات اور مختلف پہلو ختم ہوتے ہیں، لیکن 2-3 پہلو باقی رہ جاتے ہیں۔ سب سے اہم پہلو تو امام بخاری کی کتابوں کا تعارف ہے،
اور جس میں سب سے پہلے نمبر پہ صحیح بخاری کا مسئلہ آتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے اپنے درس کے اعتبار سے دوسرے نمبر پہ الادب المفرد کا ذکر آتا ہے، اس لیے کہ اسی کتاب کا ہم درس دے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ امام بخاری کی اور کس فن میں کیا کتابیں ہیں، میں ان کتابوں کے مسئلے کو مؤخر کر دیتا ہوں۔ اگلا جو درس ہے ہمارا کتاب الادب المفرد کا تعارف، وہاں میں آپ کے سامنے کروں گا اس کا تعارف۔ کتابوں سے ہٹ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک مسئلہ بڑا اہم ہے، ایک مسئلہ بڑا اہم ہے، اور وہ مسئلہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شادی کی کہ نہیں کی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اپنے پیچھے اولاد چھوڑی تھی کہ نہیں چھوڑی تھی، اس سلسلے میں بعض اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ امام بخاری کی اولاد نہیں تھی۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک ہیں عجلونی نے اپنی کتاب اضاءۃ البدرین میں لکھا ہے کہ مجھے کہیں ایسی کوئی بات، ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ امام بخاری نے شادی کی، چہ جائے کہ امام بخاری کی کوئی اولاد ہو۔ مطلب یہ کہ انہوں نے شادی کی، اس کا ہی ثبوت نہیں ملتا تو اولاد کا ثبوت کہاں سے ملے گا، یہ عجلونی نے کہا ہے۔ ایسے ہی امام حاکم نے معرفت علوم الحدیث، ابو عبداللہ الحاکم، امام حاکم جو مستدرک والے ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ امام بخاری اور مسلم ان دونوں نے اپنے بعد کوئی نرینہ اولاد نہیں چھوڑی ہے، یعنی کوئی لڑکا اپنے پیچھے نہیں چھوڑا ہے۔ شوکانی نے بھی یہی بات نقل کی ہے، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، کہ امام بخاری کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ ایسے ہی بعض اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ امام بخاری نے جو ہے مطلب شادی ہی نہیں کی۔ اس وجہ سے یہ بات بہت زیادہ مشہور ہو گئی لوگوں کے درمیان، اور ایک طرح سے لوگوں نے اسے دوسرے معنی میں بھی لے لیا کہ اتنی بڑی خدمت امام بخاری اسی وقت کر سکے جب امام بخاری کے ساتھ بیوی بچوں کا جھمیلا نہیں تھا۔ یہ سوچ بھی جو ہے اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کے تھی، اور خاص طور پہ صوفیہ وغیرہ کے پاس یا تصوف سے ذرا قربت رکھنے والوں کے پاس یہ تصور ہے کہ شادی بیاہ وغیرہ سے آدمی بچ کر اگر خدمت کرے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ یہ خود ایک مسئلہ ہے کہ آدمی کیا جو ہے شادی کر کے خدمت کرے، یہ افضل ہے، یا شادی بیاہ چھوڑ کے خدمت میں لگ جائے، کبھی یہ مسئلہ آئے گا۔ یہ مسئلہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا، لیکن وہیں کچھ روایتیں تاریخی ہمیں ملتی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شادی بھی ہوئی اور ان کی اولاد بھی تھی۔ تاریخی روایتوں میں امام ذہبی نے نقل کیا ہے کہ امام ذہبی کے ایک شاگرد محمد بن ابی حاتم سے ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باتوں میں کہا کہ دیکھو میرے پاس تو جو ہے لونڈیاں بھی ہیں، میری بیوی بھی ہے، لی جوار وامرأہ، میری لونڈیاں بھی ہیں، لونڈیوں کا زمانہ تھا، میرے پاس لونڈیاں بھی ہیں اور میری بیوی بھی ہے، میرے پاس لونڈیاں بھی ہیں اور میری بیوی بھی ہے، وانت عزب، اور تم کنوارے کے کنوارے ہو۔ موضوع کچھ اور تھا، لیکن یہاں اس سے بات معلوم ہوتی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ بات کہی ہے کہ میری اپنی ایک بیوی ہے اور ان کے ساتھ لونڈیاں بھی ہیں۔ یہ ایک واقعہ۔ ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے نقل کروں گا، بعد میں جا کر انشاءاللہ اگلے درس میں نقل کروں گا کہ امام بخاری بازار جو ہے جاتے ہیں لونڈی خریدنے کے لیے، اس کا بھی ذکر ہم کو ملے گا۔ لیکن یہاں صرف لونڈیوں کا ذکر نہیں، صراحت کے ساتھ وامرأہ، ایک بیوی بھی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ ایک روایت۔ دوسری ایک روایت ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سے متعلق، امام ذہبی نے نقل کی، امام ذہبی نے سیر کے اندر یہ بات نقل کی ہے، جی ہاں امام ذہبی نے نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ ساز و سامان لایا گیا، واقعہ، تفصیل واقعہ۔ اس واقعے کی تفصیل میں امام ذہبی نے یہ جملہ نقل کیا ہے کہ امام بخاری کے پاس ساز و سامان لایا گیا، جو ساز و سامان ان کے اپنے بیٹے احمد نے بھیجا تھا، یہ سیر عالم النبلاء میں روایت موجود ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد تھی، یعنی بیٹا تھا، لڑکا تھا، اور جس کا نام بھی ہے احمد نام تھا۔ عبارت میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دوں، کان حمل الى البخاری بضاعۃ انفذها الیہ ابنہ احمد، ان کے اپنے بیٹے احمد نے جو ہے وہ ساز و سامان امام بخاری کے پاس بھیجا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی غالباً اولاد بھی موجود تھی، لیکن یہ مسئلہ چونکہ دونوں طرف کچھ علماء تھے، یہ کہنے والے بھی کہ شادی نہیں کی اور یہ کہنے والے کہ شادی کی ہے، اس مسئلے کو لے کر جو ہے کافی جو ہے اختلاف ہوا۔ میں نے جن کا ذکر کیا تھا آپ کے سامنے، شیخ عبدالسلام
صاحب سیرت البخاری مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، عبدالسلام مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، سیرت البخاری اردو میں میں نے بتایا کہ میری اپنی معلومات کی حد تک جو ہے تحقیقی انداز سے لکھی گئی سب سے اچھی کتاب ہے۔ انہوں نے اس مسئلے پہ گفتگو کرتے ہوئے ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے، کہا کہ امام بخاری جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اتنا عزیز رکھا ہے، یہ کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی سنت کو چھوڑ دیا ہو، اتنی بڑی سنت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چھوڑ دیا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اہل علم کی جو رائے بنتی ہے وہ یہ کہ شادی نہیں کی، یہ کہنے والوں کے مقابلے میں جو یہ کہتے ہیں کہ شادی کی، ان کی بات زیادہ قریب تر ہے۔ اور ویسے بھی جو آدمی نہیں جانتا وہ نفی ہی کرے گا، اور جو آدمی جانتا ہے اس کی بات حجت ہوتی ہے۔ من علم حجت علی من لم یعلم، جو آدمی جانتا ہے وہ حجت ہے اس پر جو نہیں جانتا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شادی کی، یہی بات زیادہ صحیح لگتی ہے۔ اور اس ساری گفتگو کے بعد ابھی پچھلے دنوں مجھے جو ہے میں تلاش کر رہا تھا کچھ چیزیں اس مسئلے کے تعلق سے، کچھ چیزیں، تو پچھلے دنوں جو ہے ایک صاحب کی تحریر میری نظر سے گزری، انہوں نے لکھا ہے، عرب ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ موسم میں ایک مرتبہ حج کے لیے میں گیا، پچھلے حج کے موسم میں، پتہ نہیں انہوں نے جب لکھا اس کے اعتبار سے پچھلے حج کے موسم میں میری ملاقات جو ہے بخارا کے علاقے، یعنی اسی بخارا کے علاقے یا یوں کہیے کہ خراسان کے علاقے ہی سے تعلق رکھنے والے ایک آدمی سے ہوئی۔ اس نے یہ کہا کہ ہم بخاری کی اولاد میں سے، یعنی امام بخاری کے خاندان والے ہم لوگ ہیں۔ اب یہ نہیں پتا اب یہ کیسا دعویٰ ہے جس کا واقعی ثبوت چاہیے، لیکن انہوں نے نقل کیا ہے کہ ایک ایسے آدمی سے میری ملاقات ہوئی، اس نے یہ بات کہی کہ نہ صرف یہ کہ ہم ان کے علاقے کے ہیں بلکہ ہم ان کی نسل سے ہیں، ہم امام بخاری کی نسل سے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی، لیکن مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے جیسے میں نے کہا کہ دو صحیح باتیں، اور دونوں روایتیں سیر اعلام النبلاء میں ہیں، کہ ایک روایت میں امام بخاری خود کہتے ہیں کہ میرے پاس لونڈیاں اور میری بیوی ہے، اور دوسری روایت میں یہ الفاظ کہ ان کے بیٹے نے ان کے پاس ساز و سامان بھیجا۔ یہ دو روایتیں ہمارے سامنے ایسی ہیں جس سے ہم شاید یہ کہہ سکیں کہ یہ کہنا کہ امام بخاری نے شادی کی تھی یہ زیادہ قریب تر بات ہے۔ میرے خیال میں اس پر ہم لوگ امام بخاری کی زندگی کے حالات اور واقعات پہ گفتگو کو روک لیتے ہیں، وقت بھی ہمارا ہو رہا ہے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت لوگوں کی نظر میں کیسی تھی، علماء ان کو کس نظر سے دیکھتے تھے، ان کا وزن کیا تھا لوگوں کی نظر میں، کچھ اقوال منتخب، کچھ اقوال صرف ذکر کروں گا، اور اس کے ساتھ کچھ امام بخاری کی زندگی کے کچھ اور واقعات، ایسے واقعات جن کا تعلق فن حدیث وغیرہ سے نہیں ہے، ان کی اپنی شخصیت، ذاتی شخصیت عمل کے میدان میں کیسی تھی، اس پہلو سے متعلق کچھ واقعات، یہ دونوں باتیں انشاءاللہ ہم لوگ اگلے درس کے اندر سنیں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، جنت میں درجات بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی سیرتوں سے روشنی حاصل کرنے اور نبی کی سنت کی اقتداء کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امام بخاری اجمی تھے، کیا ان کی مادری زبان کا تذکرہ ہے ان کی سیرت میں؟ کیا وہ عربی تھی یا کوئی اور؟ بخارا کے لوگوں کی جو زبان تھی امام بخاری کی وہی زبان تھی، شروع میں عربی زبان بچپن سے انہوں نے سیکھی ہے، شروع سے انہوں نے، آپ کو میں نے آپ پہلے درس میں اگر رہے ہوں گے امام بخاری کی سیرت سے مطابق، پہلا کیا گزشتہ درس ہی اگر آپ رہے ہوں گے تو اس میں بات میں نے ذکر کی کہ شروع ہی سے وہ جو ہے مکاتب میں آنے جانے کا رواج تھا، اور مکاتب کا طرز یہی تھا سب سے پہلے زبان سکھائی جاتی تھی، عرب نہیں تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ جی جی جی، لفظ خود جو ہے ان کے نسب میں جو ہے امام بخاری محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ، یہ بردزبہ لفظ جو ہے نا وہ خود جو مقامی زبان کا لفظ ہے، تو وہ تھی ہی اجمی۔ جی ایک چیز لیکن آپ دیکھیں گے کہ جتنے بڑے علماء ہیں زبان ان کی مادری زبان عربی نہیں تھی، لیکن جب زبان انہوں نے سیکھ لی تو عرب بھی کبھی ان کی کوئی غلطی نہیں پکڑ سکے، اتنی اچھی زبان ان کی جو ہے ہوئی ہے۔ اور یہ سب جتنے، یہ صرف امام بخاری ہی کی بات نہیں، بڑے بڑے جتنے علماء ہیں آپ دیکھیں گے سب، اس لیے کہ زبان مستقل زبان کی حیثیت سے وہ لوگ سیکھتے تھے، اور پھر اس کے بعد اسی میں اڑنا بچھونا، اسی میں کتابیں لکھتے ہیں۔ آپ سوچیں سبحان اللہ، دیکھیں کہ عجم کے لوگ بھی ہوئے لیکن اپنی زبان کے بجائے عربی زبان میں ہی انہوں نے دین کی خدمت کی ساری۔ ایک دن میں 1000 حدیثیں، آپ نے حساب صحیح لگایا، میں نے بھی حساب لگا کر دیکھا
15 دن کا جو ہے 16 دن تک سنتے رہے اور ایک دن میں 1000 حدیثوں کا حساب آتا ہے. تو میں نے, اگر آپ نے بغور سنا ہوگا تو اس وقت میں نے جو ہے کچھ تعلیق چڑھائی تھی اس پہ ہلکی سی. میں نے یہ کہا کہ زمانہ جو ہے روایت کی کثرت کا تھا اور ہر سند کو مستقل حدیث شمار کیا جاتا تھا. اگر ایک حدیث کے بیان کرنے کے لیے 5 سندیں ذکر کر دی جائیں تو اسے 5 حدیثیں شمار کر لیا جاتا ہے. تو اس طرح 1000 حدیثیں ایک دن میں جو ہے کوئی بڑی چیز نہیں ہے اگر اس حیثیت سے دیکھیں. ہاں, اگر آپ ایک حدیث سند اور اس کے ساتھ اس کا مکمل متن, پھر ایک حدیث اس کا سند اس کا متن, اگر اس حیثیت سے اگر آپ دیکھیں گے بہت زیادہ لگتی ہیں. میں نے اسی لیے جب وہ وقت سنا رہا تھا تو میں نے تھوڑی سی ہلکی سی اس کے اندر جو ہے یہ بتائی کہ وہ روایت کی کثرت کا زمانہ تھا. امام بخاری کا جب دور آیا تب تک روایت کی کثرت کا زمانہ تھا, اور دوسری طرف حدیث کا جو شمار ہوتا تھا ہر سند کو ایک مستقل حدیث شمار کرتے تھے. اور حدیث کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پہ جو ہے کئی ایسی سندیں ہیں جس میں امام بخاری اور اللہ کے نبی کے درمیان صرف 3 آدمی کے نام ہیں. فرض کیجئے میں کہتا ہوں مجھ سے عبداللہ نے کہا, عبداللہ سے عبد الرحمن نے کہا, عبد الرحمن سے عبد الرحیم نے کہا, عبد الرحیم نے اللہ کے نبی سے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی. حدیث کا متن ہو گئی بات. اب اسی متن کو اگر میں 5 سندوں سے روایت کروں, میرے اور اللہ کے نبی کے درمیان 4 آدمی یا 5 آدمی رہیں, تو گویا 5 حدیثیں میں نے سنا دی آپ کو. اب اس اعتبار سے آپ سوچ کے دیکھیں 1000 کوئی بڑی تعداد نہیں ہے اس اعتبار سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو. جی بہت اچھے, مجھے اچھا لگا کہ آپ نے بغور اس کو سنا ہے, بہت اچھے. یہی چیز چاہیے, ہم چاہتے ہیں یہ رہے باقی. جزاک اللہ. میں جہاں تک جانتا ہوں نہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں نہ امام بخاری کے بارے میں, دونوں میں سے کسی کے بارے میں ایسی کوئی خاص کہ ایک آدمی آئے گا. بات وہی ہو سکتی نا کہ کہیں ایک آدمی آئے گا جو ایسا اور ایسا ہوگا, جو بھی کہیں, چاہے امام بخاری کی ہو چاہے امام ابو حنیفہ کی. میری معلومات کی حد تک دونوں سے متعلق کوئی بات نہیں ہے خاص, کوئی بات جو ہے نہ ان کے متعلق ہے نہ ان کے متعلق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے البتہ جو عام آئی ہیں, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر 100 سال کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایک ایسی شخصیت کو جو ہے بھیجے گا جو اس کے دین کی تجدید کرے گی. یہ اگر آپ دیکھیں گے تو پہلی صدی کے سلسلے میں تقریباً امت کا اجماع کہہ سکتے ہیں ہم. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے, اور دوسری صدی کا اگر ذکر کریں تو شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہ یہ بات فٹ آ سکے. لیکن یہ ہماری طرف سے ایک اجتہاد ہوگا کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ امام بخاری اس کے اہل ہیں, یا پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام بخاری کے بارے میں اللہ کے نبی نے خاص پیشن گوئی کی ہے, یہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمومی جو خوشخبریاں, جو بشارتیں ہیں کہ اس علم کے لیے کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو بھیجتے رہیں گے وغیرہ, ایک روایت ہے جس کی صحت کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله, کہ اس علم کو ہر جانے والے سے عدل و انصاف پر مبنی, یعنی ایسے لوگ جو اس کے اہل ہوں گے, ایسے لوگ اس علم کو لیں گے, اور علم کو لینے کے بعد ینفون عنہ تحریف الغالین, غلو کرنے والوں کی تحریف کو ہٹائیں گے, وانتحال المبطلین, باطل پرستوں کے نئے جو طریقے ہوتے ہیں ان کو دور کریں گے, وتاویل الجاہلین, اور جاہلوں کی تعویلات کا خاتمہ کریں گے. حدیث کی اس کی صحت کے سلسلے میں جو ہے کلام ہے اس کی, لیکن اگر یہ سبھی حدیث ثابت ہوتی ہے, صحیح مانتے ہیں اس کو, تو ایسی صورت میں ایسی جو بشارتیں آئی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کے لیے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اس کی حفاظت کریں گے, تو ان سب میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمومی بشارت میں یہ لوگ بھی شامل ہیں. اور جب ان کا کارنامہ سب سے بڑا ہے تو سب سے زیادہ اس بشارت کے مستحق وہی ہیں ایسا. لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ کہنا کہ ایک آدمی آئے گا وہ ایسا اور ایسا کارنامہ انجام دے گا, نہ امام بخاری کے بارے میں ہے نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں, میں جہاں تک جانتا ہوں نہیں ہے. ہاں ایسی کچھ میں نے کہا نا کہ کچھ نصوص, عام آیتیں, عام احادیث وغیرہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مطلب وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, یعنی پہلے جو صحابہ وغیرہ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ ابھی کچھ اور لوگ ہیں جو ابھی ان کے ساتھ آ کر ملے نہیں, تو کہتے ہیں اس سے مراد یہی سب ہیں, یہ علماء جنہوں نے جو ہے دین کی عظمت کو جو ہے بحال رکھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد. تو یہ سب چیزیں ہیں, لیکن جیسے میں نے بتایا کہ یہ سب عام قرآن کی آیت یا حدیث سے استنباط اور استدلال کی بات ہے, صریح جو ہے کوئی بشارت اللہ کے نبی سے نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم, وسبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.